ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما
اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم دیا حمدہ ثناواں بڑائیاں کبریائیاں بادشاہیاں شہنشاہیاں یکجائیاں اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات اقدس کے واسطے جڑا کل کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا ہے. مختصر جامع حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین امام المذنبین امام الشافعین امام المجاہدین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تھے. حضرات گرامی قدر قبل خطبہ جمعہ دا عنوان سیرت حضرت عمر فاروق سی اور آئندہ دا عنوان میں تساں احباب تے کوش گزار کیتا سی کہ انشاءاللہ صحابہ اور اہل بیت دی آپس کے اندر محبت بھائی چارہ ایک گروہ جدا کم ہی صرف ہوئی ہے کہ انہیں صحابہ اور اہل بیت دا اختلاف واضح کرنا ہے اور موضوع من گھڑت تاریخی روایات و صحابہ تے تبرہ کرنا ہے. اس لحاظ نال ہر مسلمان مومن بندے دا حق بندہ
اور صحابہ اور اہل بیت دا دفاع کرے، اور چونک اندر گھر اندر کسی مقام تے موقع ملے، پورے دلائل دے نال، حکمت عملی دے نال، پوری دنائی دے نال صحابہ اور اہل بیت دا دفاع کیتا جائے۔ ہن توجہ فرمایا کہ جڑا قرآن ہے نا، قرآن اے رب العالمین دا کلام ہے، پیغام ہے۔ آسمان تو رب نے قرآن اتار کے میرے نبی دی زبان تو جاری فرمایا ہے، اور اسی پڑھے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب دے اندر کوئی شک شبہ، لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ جدوں ایک فیصلہ آسمان والا رب قرآن اندر کر دے، اس کے بعد انسان دنیا کائنات دی ساری کتاباں جمع کر کے قرآن دی ایک آیت دے مد مقابل لے کے آئے، تے تد بھی قرآن دی آیت تے شک ہو سکتا؟ قرآن تے شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ لا ریب فیہ ایک کتاب ہی ایسی ہے، رب دا کلام ہے۔ دنیا کائنات دا ہر کلام، ہر بول او دے اندر شک ہو سکتا ہے، رب دا کلام، رب دا بول، اور دنیا دی ہر زبان جھوٹی ہو سکتی۔ آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اقدس تو ادا ہون والے جملے اسی طرح لا ریب نے، بے عیب نے، انہاں تے کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ اور میں آج قرآن زیادہ پڑھاں گا۔ قرآن اندر اللہ رب العالمین نے جو اجتماعی تذکرے فرمائے اہل بیت اور صحابہ دے، آج تسا احباب دے سامنے میں گوش گزار کرنا چاہنا، پوری توجہ کرے آج اینا قرآن دیاں آیتانوں اپنے مطالعہ دے اندر لے کے آؤ، اور اینا دے سامنے دشمنان صحابہ دے سامنے اینا آیتانوں پیش کرو، تاکہ اسی بھی حصہ پا لئیے کہ اللہ اسی دنیا تے زندگی دے اندر صحابہ اور اہل بیت دا دفاع کرتے آئے۔ اور آئیے پہلا مقام رب العالمین دا قرآن ہے، سورت دا نام سورہ حشر ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن اندر نقشہ کھینچا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک نبی دے سینہ پاک دے رب العالمین کا قرآن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ آئیے ترجمہ سماعت فرمائیے، ترجمہ نور فرمائیے۔ عرشوں والا رب والذین جاءوا من بعدهم، اللہ فرماتے ہیں اور لوگ جن بعد میں ایمان لے آئے، بعد وچ آنے والے، یقولون کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اللہ سانو معاف فرما،
سکی معنی بنے ہیں کہ ہر مومن ہر مسلمان دعا کرتا ہے اور کی دعاواں کرتا اللہ سانو میں معاف فرما دے والی اخوانین الذین اللہ ساڈے ویر ساڈے بھائی اللہ جڑے سبقت لے گئے پہلے آئے اور ایمان دے اندر داخل ہو گئے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ اللہ کو دعاواں کر دینے اللہ انہوں نے معاف فرما اور اللہ ساڑے دل دے اندر اور جڑے صحابہ نے جنہوں تے اللہ تو راضی ہو گیا اللہ سبقت پان والے اللہ انہوں دی محبت پیدا کر دے نہ کہ اللہ ساڑے دل میں جکینہ بغض کی معنی بنیا اللہ رب العالمین قرآن اندر بیان فرمانے ہیں دعان بیان فرمایا کہ دل دے اندر محبت ہوئے کینہ بغض نہ ہوئے نفرتانہ ہوئے اور لوگ ہی بڑے عظیم لوگ سن قرآن دا ایک اور مقام سورت دا نام سورہ فتح اللہ فرمان دینے محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا اللہ رب العالمین کا قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نازل کر پھر میرے نبی دے جان سارا نازل کر والذین معه أشداء على الكفار اللہ میرے ایتے بولے أشداء على الكفار جنہوں کافروں کے مدے مقابلے آجان پھر بڑے سخت میں رحماء بینہم اے گل جنہوں سمجھ آ گئی اے دو جملے دو لفظ جنہوں سمجھ آ گئے انہاں سارے دشمنان صحابہ انہاں دے فتنے تو رب بچا لے گا اللہ تیرے ایمان دی حفاظت فرما لے اے دو لفظ نہ بھولے آجے رحماء بینہم آپس دے اندر پیار آپس دے اندر بھائی چارہ آپس دے اندر محبتاں انہوں تے نفرت دا ٹائم ہی کوئی نہیں کیونکہ رحماء بینہم تراہم رکان سجدا یبتغون فضلا من اللہ انہاں دی کوئی کوشش ہویا کر دی صبح اٹھتے دے کوئی کوشش شام ہوندی دے کوئی کوشش کئی کوشش تراہم رکان سجدا کتے رکوع دی حالت وچ کتے سجدے دی حالت وچ فضلا من اللہ ورضوانا اللہ دا فضل تلاش کر دے رہے اللہ دیاں خوشنودیاں تلاش کر دے رہے میاں صحابہ تیرے میرے ورگے تے نہیں سی ایس چوک وچ چگلیاں اگلے چوک وچ غیبتاں ایس چوک وچ کھڑے ہو کے دنیا دیاں گلاں میاں صحابہ تے
وہ سن جڑے راتاں نوں بستریاں تے کلے لیٹے بھی روئی جاندے سی ہائے میری قبر وچ کنج دی حالت ہوئے گی اے او صحابہ جنہاں صحابہ نوں اج دا ظالم بے ایمان اپنی زبان درازی کردا ہے آئیے میں قرآن دیاں انہاں آیتاں نوں کتے لے کے جاواں قرآن دا ایک اور مقام ہے سورہ حشر اللہ فرماتے ہیں للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ينفقون فضلا من الله ورضوانا فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون آئیے قرآن بار بار اندائے أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صحابہ اہل بیت نے أولئك هم الراشدون صحابہ اہل بیت نے أولئك هم الصادقون صحابہ اہل بیت نے اللہ فرماتے ہیں أولئك حزب اللہ صحابہ اہل بیت نے والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم آئیے لوگوں قرآن دا ایک اور مقام اللہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اے تین آیتاں ذرا توجہ فرمایا جے اللہ نے رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ میں نہ تے راضی آج کوئی بے ایمان کہے کہ مرتد ہو گئے صحابہ اللہ نے رضی اللہ اور منوں دس میں تیری تاریخی روایتانوں کے میں مننا منوں قرآن اندر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ نے صرف راضی نہیں ہویا بلکہ اولئک حزب اللہ ایتے جماعتی میں ہوئے ایتے گروہی میں رائے پھر ایتھے ہی بس نہیں اللہ فرماتے ہیں الا ان حزب اللہ هم المفلحون اللہ فرماندے نے انا شاکی نہیں بے شک اے میری جڑی جماعت میرا جڑا گروہ ہے اللہ فرماندے نے فنا پا گئے کامیاب ہو گئے تو روندہ تے روندہ رہ جا تو پٹدہ تے پٹدہ رہ جا میرا رب دا قرآن نبی عظمت دے چرچے کر گیا ہے آئی قرآن دا ایک اور مقام سورہ حدید دے اندر اللہ فرمانے میں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى. فیصلہ بات دیا اے جملے یاد کر لیں جنوں کوئی آوے دشمن صحابہ پڑھ دیا کر وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. اللہ فرماندے ہیں میں سارے عمل اچھائی دا بھلائی دا میں صلہ دینا انہاں سارے دی کامیابی دا اعلان عرش والا رب قرآن اندر فرما رہے ہیں. آئیے لوگوں میں پہلے اہل بیت دا ذکر کراں میری اکھیاں دا سرما اہل بیت دی پیران دی مٹی میرے سر دا تاج اہل بیت دی پیران دی خاک اللہ دی قسم میرے ایمان دا حصہ ہے. او بندہ بےایمان ہے بندہ خلیص تے پلیت نہ جس بندے دے دل اندر دماغ دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی بغض اہل بیت ہو رہے او بندہ پلیت تے بےایمان ہے بندہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. قرآن رب دا قرآن وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ اہل بیت نو اللہ نے پاک فرمایا جدو باری میرے نبی دے جانی سالم دی آئی جدو باری صحابہ دی آئی سورہ انفال کھل گئی ہے. اللہ فرماندے نے اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. اللہ نے انہوں بھی پاک فرما دیتا پتہ چلیا اہل بیت دی بڑی شان ہے صحابہ دی بھی بڑی شان ہے. میاں آج کل اسی سمجھ بیٹھے جڑا اہل بیت نو ماندا ہے او دی دلیل لے کہ صحابہ نو گالی دے صحابہ نو مندا بولے نا نا میرا ویر قرآن آندا ہے دوویں شان والے دوویں مقام والے اللہ نے مینوں دوویں پیارے ہیں اللہ نو بڑے پیارے ہیں. آئیے صحیح بخاری کھل گئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ابو بکر پیارے رضی اللہ تعالی عنہ اے سامنے اہل بیت دا ذکر ہویا اور ظالمان اور بےایمانا میں دے کہا کرنا اگر صحابہ نو کٹ دے اہل بیت دی شان کیویں بیان ہو سکتی ہے جڑیاں حدیثاں نے نا اہل بیت دی شان دیاں او دے راوی نبی دے صحابہ او دے راوی نبی دے جانی سار او دے راوی و صحابہ نے جنہ دل تو تبرہ کرنا ہے. ابو بکر پیارے بیٹھے رہے میاں
میاں صحیح البخاری سکے بند روایت ہے کسی نے پوچھے ابو بکر اہل بیت نال کتنا پیار کر دے ہو ابو بکر دیاں اکھیاں ڈول پئیاں ابو بکر آندے نے یار کے جدا سوال کر لیا ایک پاسے میرا گھرانہ ہوئے ایک پاسے میری آل اولاد ہوئے ایک پاسے میرے رشتے دار ہون میں اہل بیت مد مقابل سب تو پہلے اہل بیت نو ترجیح دیاں گا اتنا ادب اتنا احترام ایک اور مقام پیارے ابو بکر صدیق اج لوگاں نو واز کر دینے تے آندے نے لوگوں جڑے اہل بیت نے نا انہاں دا احترام کریا جے میرے نبی نو انج پیش نظر رکھ کے احترام کریا جے انہاں دا ادب انہاں دا احترام ساڈے تے واجب تے ضروری ہے ایک دن پیارے علی نے نال اپنے لفظ جگر حضرت حسن نو انگلیاں لگایا ابو بکر نے جلدی نال اٹھایا تے آندے نے اے علی بیٹا بھاویں تیرا پر ایدی شکل آمینہ دے لال جیسی ہے اللہ نے ایدی شکل میرے محبوب جیسی بنائی ہے حضرت فاطمہ کیا کر دیا جدو منو حسن و حسین کار نہیں مل رہے میں جلدی نال بھیج دی کے جاؤ میرے بچے ابو بکر دے گھر دے سیوج کھیل دے ہونگے تم روئی جا باغ فدق دے تم فتوے لگائی جا اللہ دی قسم میں بخاری دے مسلم دیا روایتاں ابو بکر دے گھر دے حضرت علی اور فاطمہ دے گھر دیا محبتاں میں کتھے لے کے جاؤں کوئی تھے بس نہیں میں اگے لے چلنا آمینہ دے لال علیہ السلام دے ہاں اہل بیت بھی پیار والے صحابہ بھی پیار والے ایک دن تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری دی روایت آمینہ دلال فرماندے فاطمہ فاطمہ میرا جگر گوش ہے فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا ہے اہل بیت دی گل آئی میرا دل باغ باغ ہو گیا جدو صحابہ دی واری آئی صحیح مسلم دی روایت آمینہ دلال فرمان دے لوگوں میرے انصار صحابہ نل پیار کرے آجے انصاری صحابہ دیاں بڑیاں قربانیاں میں اور لوگوں انصار انجیے جویں میں محمد دے جسم دا ٹکڑا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایک وری میرے پیغمبر نے اپنے دوڑے دماغ حضرت عثمان غنی دے بارے آکے لوگو اے عثمان انجیے جویں میرے جگر دا گوشت ہے جویں میرے جسم دا ٹکڑا ہے جسم دا حصہ ہے ابھی صحیح البخاری دے اندر روایت آئیے میں اور اگے لے چلنا جدو واری آئی حضرت حسن و حسین دی جدو واری آئی جنت دیاں سرداریاں دی آمینہ دے نال دی زبان نبوت حرکت میں جمع گئی ہے ابھی دن مزیدی روایت ہے امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث نو صحیح کیا ہے آمینہ دے نال فرمان دے اے حسن و حسین انج جنت دے نوجواناں دے سردار نے اللہ نے انہاں دے سیناں دے سرداری دے تاج سجا دیتے ہیں میاں ابی ترمذی دی روایت امام البانی رحمہ اللہ نے انہوں بھی صحیح
دا حکم لگایا ہے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے ابو بکر و عمر دی بات آئی، ابو بکر و عمر میرے پیغمبر دے سچے کھبے، ابو بکر و عمر میرے نبی دے ہم سفر، جتھے میرے نبی جان سچے ابو بکر کھبے عمر نے آگی سے پوچھے اللہ دے نبی جی ابو بکر و عمر نال بڑا پیار فرماندے ہو، میاں تو ابو بکر و عمر نو گالیاں دے، حضرت عمر فاروق دی شہادت دے تو جشن منائے، تو عیداں منائے۔ آج میرے پیغمبر نے کی فرمایا ہے جنہیں بڑھاپے دے اندر فوت ہو جان گے کہ وہ جنت میں جان گے، انہاں دی جنت دے سردار اللہ نے ابو بکر و عمر نو بنا دیتا ہے، ابو بکر و عمر نو بنا دیتا ہے۔ آج 9-10 محرم کے اندر اے ظالم ذاکر بیمان پے گا، اپنی گندی غلیظ زبان چلائے گا، تبرہ کرے گا، ابو بکر و عمر دے امام دے شک کرے گا، لوگاں دے امام دے حملے کرے گا، اور دنیا کائنات دے لوگوں کل سمجھ کے لے جاؤ یہ ابو بکر سچا نہیں، ابو بکر صدیق نہیں ہے، پھر روئے زمین دے سچا کوئی نہیں ہے، ابو بکر و عمر جنتی نہیں ہے، پھر آمینہ دے لال دی زبان دے بھی شک آ جائے گا۔ اگر نبی دی زبان سچی ہے تو بولو ابو بکر و عمر بھی جنتی نے۔ آئیے لوگوں میں ہوں کے لے چلنا تیرے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی دی روایت، حسن درجے دی روایت، تیرے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جیڑا بندہ حضرت حسین نال محبت کرے گا میری دعا اللہ دے نال محبت کرے، کیونکہ حسین میں بڑی پیار ہے، حسین میرے دو حسن و حسین۔ آئیے لوگوں ایک اور حدیث نوٹ فرماؤ، ایک جامعہ ترمذی دی روایت ہے، آمینہ دے لال علیہ السلام نے اے نبوت والے ہاتھ اٹھا لے، آمینہ دے لال دعا فرماندے نے، آؤ فرماندے نے اللہ مینوں حسن و حسین بڑے پیارے، اللہ میں دعا کرنا تو انہاں نال پیار کر، اللہ تو انہاں نال محبت فرمائے۔ آئیے لوگوں اس حدیث دے اگلے جملے تے غور فرمانا، میرا ایمان، میرا عقیدہ، میری عقیدت، آمینہ دے لال فرماندے نے جڑا بندہ حضرت حسن و حسین نال پیار کرے اللہ تو دے نال بھی پیار کر، اللہ جڑا محبت کرے اللہ تو دے نال محبت کر۔ آئیے رل کے دعا کریے اللہ جب تک آخری ساوے نا اللہ اہل بیت دی محبت نصیب فرما دے، اللہ کل قیامت دا دن ہوئے اللہ اس جنت داخل دے جنیاں سرداریاں اہل بیت دے کو دعا فرما دو، میرا عقیدہ نوٹ فرماؤ، میری جماعت کا عقیدہ نوٹ فرما دو۔ اور آئیے اے کوئی حدیث میں کے پڑھن لگا، اے صحیح بخاری کی روایت پڑھن لگا دے، ایک دن تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے کول انصار صحابہ بیٹھے، اللہ دے نبی نے انصار صحابہ نال میرے پیغمبر گفتگو کر رہے، میرے نبی نو انہاں دیاں گلاں یاد آ گئیاں، انصار صحابہ نے مہاجرین دے نال بڑا تعاون فرمایا، انصار صحابہ دیاں قربانیاں میرے پیغمبر نو یاد آ گئیاں، اللہ دے نبی نے اکھاں وچوں آنسو بہا رہے
نے آپ فرماندے نے لوگوں انصار صحابہ مینوں بڑے پیارے نے انہاں دا حق رکھیا جے انہاں دا خیال رکھیا جے انج میرے نبی نے نبوت والے ہاتھ اٹھا لے آئیے لوگوں کوئی دعا میرے پیغمبر نے انصار صحابہ واسطے کی دیا اللہ اے انصار منوں بڑی پیارے انصار منوں بڑی محبوب نے عرشاں والے ربا اے نبی دیاں دعائیں نبی دیاں التجاویں اللہ تو ہی انصاریاں نال پیار کر اللہ تو ہی انصاریاں نو معاف فرما لوگوں جڑا انصار صحابہ نال پیار کرے گا لوگوں اللہ رب العالمین اودے نال پیار کرن گے پتہ چلیا رحماء بینہم پتہ چلیا اہل بیت شان والے نبی دے اصحاب شان والے اہل بیت عظمت والے نبی دے اصحاب عظمت والے آئیے صحیح مسلم کی روایت اسی بار بار سنی ہے کہ علی پیارے نال پیار کرے گا مگر مومن علی نال بغض رکھے گا مگر منافق رکھے گا پتہ چلیا جنہاں نے علی نال پیار کیتا ہے او مومن نے جنہاں نے علی دی مخالفت علی دا بغض دے وچ رکھیا او بندے منافق نے لوگوں توجہ فرمائیے آج میرا چیلنج لے کے چلے جاؤ میں ثابت کراں گا میری نماز دا طریقہ علی دی نماز ورگا ہے میں ثابت کراں گا میرا عقیدہ علی دے عقیدے جیسا ہے میں ثابت کراں گا میرے سحر و افطار دا وقت علی دے سحر و افطار دے وقت جیسا ہے لوگوں میں ثابت کراں گا کہ لوگوں میری ہر عبادت علی دی عبادت جیسی ہے کیونکہ علی نے کوئی عبادت کی ہے جہی آمینہ دلال نے تربیت کی دیا میں آئیے لوگوں میں دسنا چاہنا علی نال پیار کیتا ہے تے اسی حق ادا کیتا ہے میرے مسلک حقا نے حق ادا کر دیتا ہے اسی علی دی بات نال بھی پیار کیتا ہے علی دی ذات نال بھی پیار کیتا ہے علی دے عقیدے نال بھی پیار کیتا ہے علی دی عبادات نال بھی پیار کیتا ہے تراہم رکان سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا آئیے لوگوں میں حدیث پڑھی ہے آمینہ دلال نے فرمایا نا جڑا بندہ پیارے علی نال پیار کرتا ہے بندہ مومن ہے جڑا بندہ علی نال بغض رکھتا ہے بندہ منافق ہے ایک مسلم دی روایت پڑھی ہے آئیے ہن میں صحیح البخاری دی سیر کراواں آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جڑا انصار صحابہ نال پیار کردا ہے بندہ مومن ہے جڑا انصار صحابہ بارے بغض رکھدا ہے بندہ منافق ہے لوگوں ایک جدا ایمان ہے علی دے نعرے ماردا رواں صحابہ نو گالیاں دیندہ رواں ایویں حدیث میرے پیغمبر دی سچی ایویں حدیث میرے نبی دی سچی ہے لوگوں میرا عقیدہ سن لے آجے اہل بیت دے بارے بغض رکھن والا مومن نے جے ہو سکتا اس طرح صحابہ دے بارے بغض رکھن والا بندہ مومن نہیں جے ہو سکتا اور آئیے تھی بس نہیں ایک دن دے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمینہ دلال علیہ السلام نے دعا فرمائی ابو ہریرہ اللہ تیرے نال تے تیری ماں نال پیار کر دے ابو ہریرہ ایک گل یاد رکھی جیڑا بندہ مومن ہوئے گا
اللہ دے دل وچ تیری محبت پیدا کر دے گا. لوگوں پتہ چلیا جڑا ابو ہریرہ نوں گالی دے, جڑا ابو ہریرہ دے ایمان تے شک کرے, بولو مومن ہو سکدا؟ مومن نہیں ہو سکدا. آئیے لوگوں اے کوئی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے میں اور کے لے چلا. اسی سنے نا من کنت مولا, اے حدیث سنیے, اے مسند احمد دے اندر بھی حدیث موجود ہے, سلسلہ صحیحہ دے اندر حدیث موجود ہے. امام البانی نے اس حدیث نو صحیح کیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدا میں علی مولا اودا میں محمد مولا. کی معنی بنے گا؟ جدا علی خلیل ہے اودا میں خلیل ہوں, جنوں علی محبوب ہے انہوں میں محبوب ہوں. میں تے بخاری دے اندر پڑھے لوگوں صحابہ نوں گالیاں نہ دے آجے, صحابہ تے تبرہ نہ کرے آجے, کیونکہ صحابہ عام جماعت میں اللہ دا انتخاب ہے. اے اللہ دی جماعت تے اللہ دا کروج ہے. انہاں صحابہ دے بارے تبرہ نہ کرے آجے, کیونکہ انہاں نوں عزتاں دتیاں میں اللہ نے شاناں دتیاں میں, انہاں نوں لوگاں گلاں کیتیاں میں محمد دے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں نوں لوگاں نے تکلیفاں دتیاں میں محمد دے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے لوگوں اتھے بس نہیں, اے بھی صحیح بخاری دی روایت ہے. ایک دن تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق نو بلا رہے نے, فرماندے نے اور میرے خلیل نو بلاؤ, میرے ولی نو بلاؤ, میرے یار نو بلاؤ, میرے دوست نو بلاؤ. پتہ چلیا کہ حضرت علی نے اہل بیت, حضرت علی بھی حضرت محمد المصطفیٰ دے مولا صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر میرے نبی دے مولا. ایک دن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے میرا یار کیتے وے, میرا مولا, میرا دوست, میرا ولی, میرا خلیل کیتے وے. اتنے بس نہیں میں صحیح بخاری کی روایت پڑھن لگا جے. ایک دن تیرے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نوں گل پہ دس دینے تے نالے آندے نے, میرے یار, میرے بیلی, میرے ولی, میرے دوست ابو ہریرہ نے گل دسی ہے. لوگوں پتہ چلیا لفظ مولا دا ذکر من دلال نے حضرت علی دے بارے میں استعمال کیتا, میرے نبی دے جان سارا دے بارے بھی استعمال ہویا ہے. ایک تم ثابت ہو گیا اہل بیت بھی شان والے لوگوں, تو پتہ چلیا نبی دے صحابہ بھی شان والے. جان دیو میں پچھلے جمعے روایت بیان کی تھی صحیح بخاری دی, پیارے عمر دے بارے, پیارے علی دا کی موقف راوی بھی اہل بیت حضرت عبداللہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ دے نبی دا صحابی ہے, ایدی میت حضرت علی آندے نے کہ اے عمر جڑے عمل تیرے کول نے کاش اے عمل علی لے کے اپنے رب دے حضور پیش ہوندا, اور جدے امام دی گواہی علی دے دے میاں تو دے بارے تبرہ کرے. ایتھے بس نہیں, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے میں
حضرت علی ایک چادر بڑی اوڑیا کر دے جدوں ویکھیے چادر انہاں دے بدن تے ہویا کر دی میں پوچھیا علی کوئی چادر اس چادر نال کتے پیار تے نہیں ہو گیا لوگوں کن کھول کے سنو اے سسر عمر فاروق دا موقف ہے حضرت علی آمدے نے ہاں میرے یار میرے جگری دوست میرے ولی منو بڑے پیارے یار پیارے عمر نے تحفہ دیتا ہے اس کر کے ایک چادر منو بڑی پیاری ہے اس کر کے اس چادر نال میں بڑا پیار کرنا لوگوں میرا اج دا پیغام نوٹ کر کے لے جاؤ اپنے عقیدے درست بنا لو اے جڑے لوگ نے نا ایمان تے عقیدے تے حملہ کر دے میں تاریخی روایت لے کے صحابہ تے تبرہ کر دے میں پر لوگوں رب دا فیصلہ ہو چکے ہیں تیرے میرے فیصلے باقی نے صحابہ دے بارے فیصلہ ہو گیا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ صحابہ دا فیصلہ ہو گیا اولئک هم المفلحون صحابہ دا فیصلہ ہو گیا ہے اولئک هم الراشدون صحابہ دا فیصلہ ہو چکا ہے رب نے وعدہ کیتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى دسو رب جس چیز دا وعدہ کر لے وعدہ خلافی کر سکتا ہے اور یار میں تے آمینہ دے لال کو سنے حدیث پڑھیے میرے محبوب دا فرمان ہے عثمان اج دے بعد کوئی عمل بھی نہ کرے تے تاوی پھر عثمان دے تبرہ بن دے اللہ کہہ دے اولئک حزب اللہ اے میری جماعت ہے میرا گروہ ہے آج کوئی کہہ دے کہ خطیب مومن آباد الہدا مسجد ہے کوئی بندہ گل کرے تے دسو ساری جماعت تے گل ہے اور میں کہنا جنہ دا انتخاب آج دے دور دا کوئی بندہ کرے اوہی انسان نو انتخاب کرنے والا اپنی انسان سمجھدا ہے اور لوگوں جنہ دا انتخاب عرش والے رب نے کیتا ہے جنہ دے جنت دے سرٹیفکیٹ دے اعلان رب نے قرآن اندر کیتے ہیں جنہ دے راضی ہون دا اعلان عرش والے نے قرآن اندر کیتا ہے جنہ دے کامیابی دا اعلان عرش والا قرآن تے کر دے آج دا ایمان آج دا کوئی غلیظ بندہ پلید بندہ گندے عقیدے والا اٹھ کے چوک اندر آ کے چرائے اندر آ کے انہاں دے تبرہ کرے رب اکبر دی قسم ہے میرا عقیدہ نوٹ کر کے لے جاؤ ساری دنیا تے جہنم اندر جا سکتی ہے انبیاء تے نبی دے صحابہ کوئی بھی جنت تو باہر نکل سکتا نہیں نکل سکتا عقیدہ بنا کے لے جاؤ اور دعا کریا کرو اللہ کل قیامت دا دن ہوئے انہاں دا ساتھ نصیب انشاءاللہ آئندے جمعے دے اندر اسی شان حضرت حسن حسین رسول اللہ تعالیٰ بیان کریں گے دعا کرو کہ اللہ ساڑھے عقیدے اور ایمان دی حفاظت فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ علی ولکم ولسائر المؤمنین